اس کے اوپر پولیٹیکل کیا مسائل ہیں, کیسے دنیا میں اکانومی جو ہے وہ اب ریلیجنس پہ اور تمام تر چیزوں پہ حاوی ہو چکی ہے. اور جس طرح سے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ قرآن میں ہر مسئلے کا حل ہے, تو کہیں نہ کہیں جہاں سیلف ڈیفینس کی بات ہو رہی ہوتی ہے, پھر چاہے وہ پیلسٹائن میں ہو, چاہے وہ کشمیر میں ہو, یا اگر ہم اپنے اوور آل گھروں میں چھوٹے سے چھوٹے معاملے پہ بھی اگر ہم سیلف ڈیفینس کی بات کریں, یا ہم یہ بات کریں کہ کچھ جو سامنے والا شخص ہے وہ غلط بات کر رہا ہے, ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے رائٹ کے لیے آواز اٹھائیں, تو یہاں قرآن میں تو ڈیفینیٹلی جب ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن ایک ایسا ضابطہ حیات ہے کہ جو ہمیں زندگی جینے کا ہر طریقہ سکھاتا ہے, تو اس میں ہر یہ معاملہ کیوں نہیں ہوں گے. سو اس سوال کو ہم نے بیچ میں چھوڑا تھا, لے کر میں آپ کی طرف آئی ہوں کہ ضابطہ اخلاق میں تو پھر ہر چیز موجود ہے نا. تو کیا جو ہم سیلف ڈیفینس کی بات کر رہے ہیں, یا جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اپنے جو ہمارے مسائل, ہمیں آج کل اپنی روٹین بنا زندگی میں بھی جب ایسے مسائل کا سامنا آتا ہے, تو کیا حل موجود ہے قرآن میں؟ کچھ سال پہلے جب پاکستان میں نا آئی ٹی نے ٹیک آف شروع کیا تھا, perhaps it was 2004, تو رمضان کا آخری جمعہ تھا, شادمان کی جو بڑی مسجد ہے وہاں میں جمعہ کروا رہا تھا. تو ایک صاحب نے بڑی تعریف کے بعد یہ سوال انہوں نے کہا جی کہ آپ کی باتیں بڑی اچھی ہیں لیکن قرآن ہر چیز کا جواب نہیں دیتا, تو آپ کائنڈلی یہ بات نہ کریں. اور ہی واز اے لٹریری پرسن, اس نے جینونلی کہا. تو میں نے کہا کہ آپ سوال کیجئے, قرآن ہر سوال کا جواب دیتا ہے, ممکن ہے مجھے نہ آتا بٹ آپ کریں تو صحیح. تو اس نے مجھے کہا جی کہ قرآن و حدیث میں آئی ٹی کا کہیں ذکر نہیں ہے, تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہر چیز ہے. تو میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک جملہ کہ جہاں لکھا ہے وہاں تم پڑھتے نہیں ہو, اور جہاں تم پڑھتے ہو وہاں لکھا ہوا نہیں ہے. تو وہ پھر میں نے ڈیٹیل میں اس کو بتایا کہ جواب آئی ٹی کا کہاں سے ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کانسیپٹ کیسے دیا تھا. اب آتے ہیں مسئلہ فلسطین پہ. تو جس وقت مسلمانوں نے ہجرت کی, مدینہ پہنچے, تو مکہ میں اس وقت آپ اسرائیل سمجھ لیں, قریش جو تھے وہ اسرائیلی تھے, یا امریکہ سپر پاور تھے جو وہاں رہ جانے والے مسلمانوں کے ساتھ ہر وہ ظلم کر رہے تھے جو ان کے لیے ممکن تھا. جو بھی ان کے لیے ممکن تھا وہ اس طرح کا ظلم اس سے کر رہے تھے. تو اللہ نے قرآن میں آیت اتاری کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کیوں نہیں کرتے. اس سے کلیئر بات کیا ہوگی. اٹ واز انسٹرکشن نہیں تھی, اٹ واز مور دین اے وارننگ. کیا کیا جب یہ آیت آئی, اب یہ بات بہت سننے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جلوس نہیں نکالا, مسجدوں میں کوئی اجتماعی دعائیں نہیں ہوئیں, صحابہ اکرام نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی. تو کیا کیا, ایک لشکر تیار ہونا شروع ہوا. جب بدر میں گئے ہیں, اور کمر کھولنے کا مطلب ہوتا ہے ان دا موسٹ ایزیسٹ فارم, ٹیک ریسٹ. لیکن آپ ساری رات دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ یہ میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا, اگر یہ نہ رہے تو پیچھے کچھ نہیں بچے گا. اب یہ ہے اسوہ رسول کہ اس قسم کی سچویشن میں قرآن نے گائیڈ کیا کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپلائی کیسے کیا. اب یہ دونوں چیزیں آپ مجھے کوئی ایک جگہ بتائیں, نام لینا میری اپنی توہین ہوگی کیونکہ میں بھی ریلیجس اس سے تعلق رکھتا ہوں. چلیں دوسری مثال میں جگہ کا نام لینا ضروری ہوگا. ایک جگہ پہ میں انوائٹ کیا گیا, ان صاحب کا سب سے بڑا کمال کیا تھا کہ انہوں نے فرام آل اسکول آف تھاٹ تمام مسلمانوں کی بڑی لیڈرشپ کو اکٹھا کیا تھا. نہ صرف ان کو کیا تھا بلکہ ہندوؤں کا جو یہاں پر نمائندہ ہے, سکھوں کا ہے, پارسیوں کا ہے, سب کو لے کے آیا. اور انہوں نے ایسے دکھ بھرے انداز میں فلسطینیوں سے ہمدردی کیا. اس کے بعد اتنا اچھا لنچ سرو کیا, وہ جو رو رہے تھے سب ختم ہو گیا. وہ پہلی جگہ تھی بیٹا جہاں میں نے پانی تک نہیں پی سکا. ایک بہت بڑے اسکول آف تھاٹ کی بڑی پرسنالٹی, وہ کہتے ہیں آپ کچھ نہیں لے رہے. تو میں نے منہ سے تو نہیں کہا, میں نے تاثر دیا کہ میں روزے سے ہوں. میں نے کہا جی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں آج کہ میں شام تک کچھ کھاؤں پیوں. تو یہ ہمارا کردار ہے. ویری انفارچونیٹ, یہ بات آپ کی درست ہے. تو اس طرح سے بہرحال جو آپ کا سوال تھا, آئی ریسٹ کہ قرآن نے بھی اور نبی کے اس سے بھی کہیں وہ نہیں ہے. سب کچھ جو ہے دعا سب سے آخر میں کی,
اور Practical جی implementation بیٹا، پہلے ہم ہے۔ کیا کرتے ہیں، ہم اے سی والی مسجدوں میں بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں، اس کے بعد وہ جو لنچ اور اس طرح کی اور کئی چیزیں کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے، اس مینول کی بیسکس کے خلاف ہے۔ اس میں اپلیکیشن کہیں بھی نہیں ہے، یا اللہ ان کا بیڑا غرق کر دے، یا اللہ ہمیں فتح دے دے۔ گوریان جو تھا، ہی واز ون آف دا چیف پرائم منسٹر، جس طرح ہمارے وقوف عرفہ ہوتا ہے نا، حج میں سب سے اہم چیز وہ ہوتی ہے، تو وہاں اس کی بیٹی نے کہا آج تو ملک بھر میں چھٹی ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہم نے دیوار گریہ پہ جانا ہے، وہ جو ان کی سیکرٹ وال ہے۔ تو اس نے کہا بیٹا میں آفس سے واپس آ کے اپنا دفتر کا کام کر کے پھر دعا کرنے جاؤں گا۔ اگر صرف دعاؤں سے دنیا فتح ہوتی تو مسلمان ہماری تباہی کی دعا جو ہے وہ پچھلے 50 سالوں سے مانگ رہے ہیں، یا 60 سالوں سے جس وقت اس کا دور تھا۔ ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا۔ اور ہم صرف دعاؤں سے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے